وسلم تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، ARYQTV کے ذریعے پوری دنیا سے بارگاہ گنج بخش کے ساتھ جڑے ہوئے جملہ عقیدت مندان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک ہو۔ گزشتہ جمعہ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھرپور حاضری اور گفتگو ہو چکی۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے سلسلے میں، آپ کی میلاد کی خوشی منانے کے سلسلے میں، آپ کی سیرت کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ عظیم الشان رحمت للعالمین کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس کا خصوصی اہتمام حکومت پنجاب نے، محکمہ اوقاف، مذہبی امور اور پنجاب نے کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس وقت پنجاب کی تمام اوقاف کی مساجد میں رحمت للعالمین کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس عظیم اور وقیع کانفرنس کا بلا تاخیر آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے ہوگا، اور یہ سعادت پائیں گے عالم اسلام ملک پاکستان کے عظیم قاری قرآن حضرت جناب استاذ القراء قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ آپ ذوق سے تلاوت سماعت کریں اور سبحان اللہ کے ساتھ داد تحسین بھی دیں اور ثواب بھی پائیں۔ محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم زور سے بولیں سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش کرنے کی سعادت پائیں گے محترم جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدد سرائی کرتے ہیں۔ درود پاک تمام احباب پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دو جہاں کو سرور آئے ہیں، دو جہاں کو سرور آئے ہیں، دو جہاں کو سرور آئے ہیں، ہو مبارک حضور آئے ہیں، وہ مبارک حضور آئے ہیں، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، حضور کی آمد پر نور کی آمد، دیوانوں جھوم کے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، ہو مبارک حضور آئے ہیں، در پہ آسی کھڑے
قطاروں میں در پہ آسی کھڑے قطاروں میں بخشوانے قصور آئے ہیں ہو مبارک حضور آئے ہیں نور مانا جنہوں نے آقا کو نور مانا نور مانا نور مانا نور مانا جنہوں نے آقا کو ان کے چہروں پہ نور آئے ہیں ہو مبارک حضور آئے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد سب مل کر بولو دیوانوں جھوم کے بولو ہو مبارک حضور آئے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری اور جلوہ گری اللہ رب العزت نے اسے احسان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ پچھلے جمعے کا خطاب یقیناً آپ کو یاد ہوگا، میں اسی میں کی جانے والی ایک بات جس پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم اس پہ پھر بات کریں گے، اسے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا۔ اس جملے اور لفظ کی تھوڑی گہرائی میں اتریں ذرا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ضروری ہے، پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کو نبی عطا کیا، رسول بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت نبی بھیجا، ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی ان کی امت کو عطا کیا، یعقوب علیہ السلام جیسا عظمتوں والا نبی ان کی امت کو عطا کیا، یوسف علیہ السلام جیسا نبی ان کی امت کو عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی ان کو عطا کیا۔ 4 اولو العزم رسول اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء، جو نبی اور رسول جس امت کو ملا اس امت پر تو بڑا احسان ہے۔ بھائی کسی مسجد والے کو، محلے والوں کو اچھا امام مل جائے نا، اچھا امام مل جائے نا، تو دائیں بائیں کے لوگ بھی ان کو احساس دلاتے ہیں، ان کو چتلاتے ہیں کہ جناب آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اس طرح کا امام عطا کیا ہے۔ تو جو نبی، جو رسول
جس امت کو عطا ہوا اس امت پر احسان ہے یا نہیں؟ رب کائنات نے بنی اسرائیل کو تو نہیں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا، ابراہیم علیہ السلام جیسا میں نے تمہیں نبی دیا ہے، حالانکہ بڑی شان ہے. لیکن جب باری آئی مجھ آپ غلامان مصطفیٰ ایمان والوں کی، اللہ رب العزت نے کیٹاگوریکلی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اس نقطے کو سمجھیں. لقد من اللہ علی بنی اسرائیل، ان کو نعمتیں یاد دلائی ہیں، ان کو نعمتیں یاد دلائی ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تمہارے پر بڑے انعام کیے ہیں. فضلتکم علی العالمین، بڑی فضیلت تمہیں دی ہے جہان والوں پر. لیکن جو انداز امت مصطفیٰ کے لیے ہے، جو انداز ہم آپ، میں نے آپ کو ساتھ لینا ہے نا، میں کسی اور نال تے نہیں کرن دیا نا، تواڈے نال کرن دیا، اور کسی اور کی نہیں کر رہا، اپنی آپ کی بات کر رہا ہوں. رب کائنات نے احسان جتلایا اور تخصیص کی کہ احسان ہے علی المؤمنین. تو احسان جتلانے کی ایک وجہ، اب جملہ جو میں نے کہا اس تشریح کے بعد آپ سمجھیں، ہر نبی ہر امت کے لیے بڑا انعام ہے، ہر رسول اپنی امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہم غلامان مصطفیٰ کو. احسان جتلایا ہم آپ غلامان مصطفیٰ کو. اس احسان جتلانے کی وجہ، اگر تو نبی عطا کیا جانا ہے تو نبی تو اور امتیوں کو بھی ملے، ہے یا نہیں؟ اگر رسول ہونا ہے تو یقیناً باقی امتوں کو بھی رسول عطا ہوئے. فرمایا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، لیکن اس کی شان ایک اور ایسی ہے جو کسی اور کی نہیں ہے. بات ذرا زیادہ گاڑی تو نہیں ہوگی، مشکل تو نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بتانوں میں ہمیں مطلب اتو تو نہیں نا گزار رہی، میں تھوڑے تک سٹاپ کر کے پہنچانی ہے نا. اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولیں ذرا سبحان اللہ. احسان کی وجہ نبی ہونا بھی ہے، رسول ہونا بھی ہے، لیکن تخصیص یہ ہے، خصوصی وجہ یہ ہے. فرمایا میرا محبوب، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، امام الانبیاء، امام الرسل، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری شانیں ہیں. لیکن ایمان والو، تمہیں میں جو رسول دے رہا ہوں، تمہیں میں جو نبی عطا کر رہا ہوں، یہ نبی ہے، رسول ہے. ایک شان اس کی یہ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے. اب اگلے مرحلے پہ آئیں، اگلے مرحلے پہ آئیں. اور یہ پوائنٹ لنک ہے پچھلے جمعہ کے خطاب کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا دنیا کی محبت کا قانون یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں. میں سٹاپ کرتا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیں.
دنیا کی مادی محبت کا اصول یہ ہے کوئی کسی کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں. مولا تیرا کتنا کرم ہوا ہے, تو نے دکھایا ہی نہیں, ہمیں عطا کر دیا ہے. دکھایا ہی نہیں, عطا کر دیا ہے. اب اگلی قابل توجہ بات, گھنٹوں کی بات منٹوں میں, گھنٹوں کی بات منٹوں میں. اچھا مولا قانون تو محبت کا یہ ہے کوئی کسی کو دکھاتا نہیں, تو نے دے دیا ہے. مولا پھر یہ بھی فرما دے وہ دیتا کیوں ہے, کیوں دیا؟ سوال ہے نا, کس لیے دیا ہے, عطا کس لیے کیا ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں. ایک جواب آپ کو دینا ہے, ایک جواب آپ کو دینا ہے, سمجھانا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا میرا اعلان ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. میرا یہ دعویٰ اور اعلان ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں, یہ میرے محبوب ہیں, یہ میرے. اور یہ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچ لینا, یہ محبوب کسی اور کا نہیں خدا کا ہے. ہر کوئی محبوب کے اختیار کرنے میں, چننے میں یہ دیکھتا ہے کہ محبوب انجدہ ہوئے. ہائے ہائے, کہ جب بتایا جائے, جب کہا جائے, جب دکھایا جائے تو دیکھنے والا, محبت کرنے والا اپنی شان کے مطابق محبوب چنتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ میں نے اس لیے تمہیں دیا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. اور یہ دعویٰ کس کا ہے؟ رب کائنات کا. یہ اعلان کس کا ہے؟ رب کائنات کا اعلان ہے. تو محبوب عطا اس لیے کیا ہے کہ لوگوں دیکھو, دیکھو ذرا, دیدار کرو, دیدار کرو, دیکھو. اور کچھ لوگوں کے لیے چیک کرو. بڑی نفیس کی بات کی میں نے. دیکھو, دیدار کرو, چیک کرو, اس کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھو, اس کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھو, اس کے اخلاق کو دیکھو, اس کے کردار کو دیکھو, اس کی جلوت کو دیکھو, اس کی خلوت کو دیکھو, اس کے ظاہر کو دیکھو, اس کے باطن کو دیکھو, اس کے معجزات کو دیکھو, اس کے کمالات کو دیکھو. تم جس اینگل سے بھی دیکھو گے پنجابی چ جداں کچھ ہے مارکیٹ آوے نا تے بنان والے نو پھر پورا اعتماد ہوئے کہ اے شے بڑی پرفیکٹ بنائی ہے. او پھر جدوں دیندا نا گاہک اگے کہندا لے جاؤ تسلی کر لو, کہندا نا اے لے جاؤ تسی اپنی تسلی کر لو, انہوں چلا کے تک لو, ورت کے چیک کر لو, تسلی ہو جاوے. تے چونکہ مال ٹھیک ہے تے جے تو لین والا ہویا نا تو پھر لے کے جائے گا. اس مثال سے سمجھاتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب ہے, کسی اور کا نہیں, میرا محبوب ہے, دنیا میں بھیج رہا ہوں, عالم انوار میں نے چھپا کر رکھا. ہوں تھوڑا جا تھوڑا ذوق بھی بنا لو نا تاکہ پتہ چلے کنی کو سمجھ آئیے. عالم انوار میں
میں نے اپنے محبوب کو چھپا کے رکھا، پھر میں نے چاہا کہ انبیاء کو اس سے فیض دوں، ہر نبی کی صلب سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا۔ پھر ایک وقت آیا جو وقت ولادت کہلایا، پھر میں نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو ظاہر کروں، میں اپنے محبوب کو ظاہر کروں تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے اور انہیں کہا جائے چیک کر لو، تسلی کر لو، ظاہر میں دیکھ لو، باطن میں دیکھ لو، حسن و جمال میں دیکھ لو، اخلاق میں دیکھ لو، کردار میں دیکھ لو، سفر میں دیکھ لو، حضر میں دیکھ لو، آنے کو دیکھ لو، جانے کو دیکھ لو، مکے میں دیکھو، مدینے میں دیکھو، طائف میں دیکھو، زمین پہ دیکھو، معراج پہ دیکھو، اور جانا میدان جنگ میں دیکھو، مسلح پہ دیکھو، روزہ رکھتے دیکھو، جہاد کرتے دیکھو، حج کرتے دیکھو، سواری پہ چڑھتے دیکھو، بیٹھتے دیکھو، جاگتا دیکھو، سوتا دیکھو، ہنستا دیکھو، بولتا دیکھو، کھاتا دیکھو، پیتا دیکھو، جس طرح مرضی ہے چیک کر لو، تمہیں میرے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تم تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں رب دا محبوب ہے جدا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نا سورہ ملک کے پہلے رکوع میں آسمان کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دی ہے، آسمان کو دیکھو، غور کرو۔ اللہ کریم فرماتا جنہ غور کر سکتے ہو دیکھو، تو انوے دے سوراخ نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، بغیر پلر دے رب نے کائنات نو کھڑا کیتا اس طرح، فرجع البصر، تیری نظریں ناکام ہو کر واپس پلٹ آئیں گی، تیری نظریں ناکام ہو کر واپس پلٹیں گی، کیوں؟ تمہیں اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ویخ، بار بار ویخ، نظر پلٹا کے دیکھ، ہر جگہ جب بھی تو دیکھے گا تیری نظر پلٹ کے واپس آئے گی۔ قرآن پاک کی اس آیت سے دلیل پکڑتا ہوں، قرآن پاک کی، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ذرا میں تو جنہ جگایا اتنا زور دا زور لاؤ، ساڑھے مہمان خصوصی پتہ چلے ذکر مصطفیٰ کرنے سننے والے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ۔ اب میری طرح آپ بھی چاہیں گے کہ میں فوری بند کراں اور حضور تشریف لائیں اور اپنے کلمات عطا کریں، میں صرف مکمل کروں گا۔ میں نے حضور یہ عرض کیا کہ رب کائنات نے اپنا محبوب عطا کیا، محبوب کسی کو دکھاتا کوئی نہیں، رب نے ہمیں دے دیا۔ رب نے ہمیں کیوں دیا؟ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، رب کائنات فرمایا میرا دعویٰ یہ میرا محبوب ہے، آؤ تم چیک کر لو، آؤ تم چیک کر لو، تسلی کر لو۔ اور میں نے سورہ ملک کی آیت سے استدلال کیا ہے، رب کائنات فرماتا ہے یہ میری تخلیق کی ایک شاہکار ہے کہ میں نے آسمان کو بنایا ہے، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ رب کائنات اس کے ذریعے سے بتا رہا ہے، اور یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا محبوب شب معراج آیا تو ساتوں آسمانوں کو بھی نیچے چھوڑ کر آیا، کائنات کو نیچے چھوڑ کر آیا ہے۔ تم میرے محبوب کی ولادت کو دیکھو، بچپن کو دیکھو، لڑکپن کو دیکھو، جوانی کو دیکھو، صبح کو دیکھو، شام کو دیکھو، مکے میں دیکھو، مدینے میں دیکھو، گھر میں دیکھو، گھر سے باہر دیکھو، مصلی پہ دیکھو، محراب پہ دیکھو، سواری پہ چڑھتا ہوا دیکھو، میدان جہاد میں دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا دیکھو، شب معراج جاتا ہوا دیکھو، کسی طرح بھی دیکھ لو، تمہیں میرے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، اور تم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے
کہ ہاں رب دا محبوب ہے انج دا ہی ہونا چاہیے. رب کا محبوب اینو ہی جچدا کہ انج دا ہی رب دا محبوب ہوئے. اور اسی پر آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ فرماتا ہے خدا وہ ہے، خدا وہ ہے. اس کی کئی دلیلیں ہیں. اللہ فرماتا ہے خدا وہ ہے جنہیں مصطفیٰ نے بنایا، جس کی تخلیق کا شاہکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھ کر اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کی، کمزور تعلق مضبوط کرنے کی، اور آقا کریم کے قدموں، حضور کے اسوہ کے قریب ہونے کی ہمیں توفیقات عطا فرمائے. میں التجا کروں گا، گزارش کروں گا صاحب صدر مہمان خصوصی جن کی محبتیں، محنتیں، ویژن، رہنمائی، ہر چیز آج ریکارڈ پر ہے کہ رب کائنات نے آپ کا انتخاب حضور فیض عالم کی بارگاہ اولیاء کی خدمت کے لیے، بارگاہ گنج بخش کی خدمت کے لیے کیا. اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز آپ کے لیے اور آپ کے تمام خاندان مبارک کے لیے، پیر سید محمد فاضل شاہ بخاری ہوں، پیر سید محمد ابراہیم شاہ بخاری ہوں، اوپر پھر میاں شیر محمد شرک پوری ہوں، یہ پورا سلسلہ یہ ان کے لیے ایک عظمت و شان اور اعزاز کی بات ہے کہ رب کائنات نے ایک شہزادے کو بارگاہ گنج بخش میں خدمت کے لیے معمور کیا ہوا تھا. تشریف لاتے ہیں عزت مآب محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب. ذرا زور نال نعرہ لا دو، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ آئے جن کے آنے کے لیے بےتاب فطرت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. بصد انداز یکتائی بصورت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. اور حفیظ جلندری آگے کہتے ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی. کیا آواز آتی تھی؟ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی. السیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، اس کائنات ہستی میں اس سے بڑھ کر عزتوں، عظمتوں اور سعادتوں والی اور ماں کون ہوگی، جن کی گود میں یہ آنے والی شب اور اس کی پھر تہجد آمیز گھڑیاں کہ جب رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور دن کی سفیدی پھیل رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا اپنے سسر سردار مکہ بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کی طرف کہ آئیے آ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا پوتا عطا کیا ہے. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اس وقت صحن کعبہ میں تھے، صبح کے وقت طواف کرتے تھے اور طواف کرنے کے بعد کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا کرتے تھے؟ حفیظ جلندری نے کہا کہ عبد المطلب دعا کرتے تھے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے کہ یا اللہ وہ جو تو نے وعدہ کیا ہے، جو ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تو نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے،
دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ پیغام پہنچا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے حجرے سے صحن کعبہ میں یہ پیغام آیا، آپ جائیں تو ابھی بھی وہ گھر موجود ہے، اور آپ کعبے سے وہ گھر جس سے بڑھ کر عظمتوں والا سعادتوں والا اور گھر کون ہوگا جہاں نبی اکرم تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبد المطلب تک پیغام پہنچا تو آپ فوراً پہنچے، تیزی کے ساتھ، تیز قدموں کے ساتھ حضرت آمنہ کے حجرہ اقدس میں آئے اور پھر آپ کو باہوں میں لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہوں میں لیا، اور پھر تیزی سے صحن کعبہ میں آ کر اسی مقام پر کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں میں بلند کر کے کہا الحمدللہ الذی آتانی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مجھے پاکیزہ آستینوں والا بچہ عطا کیا ہے، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارضانی۔ سب سے پہلی نعت، سب سے پہلا قصیدہ، سب سے پہلے مدحیہ اشعار نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ان اولین لمحوں میں آپ کے دادا جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب نے کہے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارضانی قد صاد فی المہدی علی الغلمانی۔ یا اللہ یہ بچہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جبین نیاز تیرے آگے جھکاتا ہوں، تو نے یہ پاکیزہ آستینوں والا، یہ خوبصورت مکھڑے والا، یہ حسین لب و لہجے والا، ایسا خوبصورت نومولود۔ خیال دیکھیے حضرت عبد المطلب کا، وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تو نے پیارا سا بچہ میرے گھر کو عطا کیا ہے، یہ ابھی نومولود ہے، لیکن یہ تو ابھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کائنات اور دو جہانوں کا سردار ہے۔ میرا یہ ایک سوال ہے کہ یہ بنو ہاشم کو یہ شعور کس نے عطا کیا تھا؟ ابھی تو اعلان اور اظہار نبوت جو سیرت نگار لکھتے ہیں اس کے تو بڑے مرحلے پڑے ہیں، لیکن یہ ہاشمی، یہ مطلبی اس اولین لمحے میں اپنا سر نیاز کعبے کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب پیغام پہنچا تھا اس کو بھی حفیظ جلندری نے قلم بند کیا، اس نے کہا کہ حضرت عبد المطلب دعا کیا کرتے تھے، روز دعا کرتے تھے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، اچانک صبح کی 12 ربیع الاول جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ حفیظ کہتے ہیں کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی۔ کیا خبر پہنچائی؟ کہ قدرت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، کہ قدرت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ تو یہ نور بدامہ گھڑیاں ہیں جو آنے والی سات اور آنے والی شب، جس کے اولین لمحوں میں تاجدار ختمی مرتبت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کی بابرکت ساعتیں مجھے اور آپ کو میسر آنے والی ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اوقاف کو، داتا دربار ایڈمنسٹریشن کو،
पंजाब गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि उनकी विजन की रोशनी में इस वक्त पूरे पंजाब में मिलाद शरीफ की तकरीबात सेलिब्रेट हो रही हैं और हम इन बाबरकत सातों में अपनी जबीन नियाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकाते हुए उससे उसकी तलब, रहमत, रहम और बख्शिश का सवाल करते हैं। इस वक्त इंसानी बस्तियां, हमारे देहात बहुत मुश्किल में हैं। मुतासरीन सैलाब, उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। हम उनकी आसानी के लिए दुआ करते हैं। हम उस नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी विलादत की पाकीज़ा घड़ियों के वसीले से दुआ करते हैं कि आखिरी बात याद आ गई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपने अकीके का एहतमाम किया। तारीख लिखती है इतने लंबे दस्तरखान और इतना बड़ा अकीका, इतने ऊंट ज़िबा किए, सिर्फ इंसान नहीं, जंगल के जानवरों और फजाओं के परिंदों को भी गोश्त मुयस्सर आया। मक्के के सरदार इकट्ठे हुए, कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी खुशियां मनाई हैं पोते की, बड़े जश्न मनाए हैं, बड़ी ईदों का समा कर दिया है, नाम तो बताओ पोते का क्या रखा है। फरमाया इसका नाम रखा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी हस्ती, आपके जो अल्फाज हैं मैं सिर्फ वो पढ़ देता हूं। लोगों ने कहा कि ये नाम तो हमारे कल्चर तहजीब में पहले हमने नहीं सुना, तो इतनी बुलंदियों वाला नाम। अरब के लोग जो थे वो सवाल उठाते थे। हम समझते हैं कि वो शायद उनकी जो, जिसको हम दौरे जाहिलियत कहते हैं, उस जाहिलियत के अंदर भी बाज औसाफ मौजूद थे। वो कसीदे कहते थे 100 अशार पर मुश्तमिल, और फिर उसको कागज पे नहीं लिखते थे। वो कहते थे कि इसको ज़हन की लौह पे महफूज रहना चाहिए, कागज पे लिखना ऐब है। बात से बात निकालते, चिराग से चिराग जलाते, मजमून से मजमून बांधते। उन्होंने कहा कि ये नाम क्या रखा, इतनी अजमतों और बरकतों वाला नाम इस बच्चे का रख दिया। अल्लाह अकबर। जो जवाब दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तारीख और सीरत के माथे पर आज भी वो जगमगा रहा है। आपने फरमाया कि अरद्तु अन यहमिदहुल्लाहु फिस समा। अभी तो रिसालत, इस्लाम, सदाकत, वहदानियत, ये तो मौजूआत आई नहीं थी। ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 7 दिन बाद की बात कर रहा हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अरद्तु अन यहमिदहुल्लाहु फिस समा। मैं सोचता हूं कि ये ही वो हस्ती है जिसकी तारीफ व तौसीफ आसमानों पर उसका खुदा करेगा। ऐसा तयक्कुन। अल्लाह अकबर। अरद्तु अन यहमिदहुल्लाहु फिस समा। ये वो हस्ती है, ये जो 12 रबीउल अव्वल को, ये जो अजीमुश्शान शख्सियत जिसका मौलूद मसऊद है, उनके दादा कहते हैं कि मैं सोचता हूं, मैं ख्याल करता हूं, मेरा विजन ये कहता है, मेरी बसीरत ये कहती है कि ये ही वो है, ये ही वो है जो वजह तख्लीक कायनात है। अरद्तु अन यहमिदहुल्लाहु फिस समा। आसमानों पर इस कायनात का खालिक इसकी तारीफ करेगा। व यहमिदहुन्नास फिल अर्द। और जमीन पर जितनी मखलूकात हैं वो इसकी बारगाह में अपनी तारीफ के हदिये पेश किया करेंगे। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका फर्द होने का शर्फ, ये वो शर्फ और ये वो एजाज है
جس کو پہلی امتوں کے بزرگ جس کی چاہت اور خواہش کرتے رہے۔ میں ان بابرکت ساعتوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی کی ان ساعتوں میں اپنے دسترخوان وسیع کیجئے اور اپنے متاثرین ان بستیوں کو ضرور اس میں، اس کی شرینی میں، اس کے کھانے میں شامل کیجئے، جن کے پاس آج 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اس لیے کہ یہی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسوہ اور آپ کی سیرت کا سب سے بڑا پیغام اور میلاد النبی منانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاکم اللہ۔